کی حفاظت کرتا ہے اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے، جو پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے، جو دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تھن کے اندر دودھ اتارتا ہے، وہ کون ہے؟ جس کو بنایا نہیں جا سکتا وہ اوروں کو بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو ڈبایا نہیں جا سکتا وہ ڈباتا بھی ہے اور ڈوبنے والوں کو تراتا بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ جو ہوائیں چلاتا ہے، کبھی آندھی کی شکل میں چلائے تو لوگ اڑ جاتے ہیں اور کبھی نسیم سحر کی طرح چلائے تو لوگوں کو، بیماروں کو بھی جو ہے اللہ اکبر فرحت ملتی نظر آتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ۔ اللہ اکبر۔ سب کہتے ہیں میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا محبوب تیرے رخ روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے گویا کہ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کے بھائی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ رب کا یہ رب کا بھی لوگ دیکھیں، میں ان افراد سے مخاطب ہوں اگر کوئی غلط فہمی میں کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح، نبی میری طرح، تو میں اپنے اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کسی کی کہاں سنی میں بہکاوے میں آ کے کہا تو سن لے، غور کر میرے بھائی تجھے ہو کیا گیا ہے، اس لیے کہ سارے بیٹے کہتے ہیں میرا باپ میری ماں، لیکن جس بیٹے پہ باپ کو ناز ہوتا ہے وہ باپ کہتا ہے تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے، تیرا باپ چھوٹا تھوڑی ہے۔ مطلب سب بچے اپنے آپ کو باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن جس بیٹے پہ ناز ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل۔ خدا کو سب نے رب کہا، لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی تو رب کا کہہ کر کے کہا جا رہا ہے تیرا رب مطلب کیا؟ لوگوں محمد الرسول اللہ کو دیکھو، سورج میں نے بنایا واپس یہ لوٹاتے ہیں، چاند میں نے بنایا ٹکڑے یہ کرتے ہیں، درخت میں نے اگائے قریب میں یہ بلاتے ہیں، میں نے کسی کو مارا زندہ یہ کرتے ہیں، کنکریوں کو بے جان میں نے بنایا، یہ لوگ کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں، ذکر خدا کرواتے ہیں، تو لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے، اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، اس کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، اس کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں، اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں۔ اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ تو بتایا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، توجہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ واہ بھائی واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ جو دکھتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ جو سمجھ میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ جو تصور میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ کیونکہ جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو الفاظ احاطہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو مکان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو زمان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کے ماں باپ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں نہ تصور میں آئے، نہ تخیل میں آئے، نہ خیال میں آئے، نہ اس کا جمال خیالات میں آئے، جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں، تو پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب کیا؟ جان
मिशनरियों को जिक्र कराता देखकर लोग अंदाजा करें क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तो फिर बात ये बनती है, जब बंदे की कुव्वत का ये आलम है तो इनको बनाने वाले खुदा की कुव्वत का आलम क्या हो। वाह भाई वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका हुस्न ऐसा, इनका हुस्न ऐसा, इनका हुस्न ऐसा, ऐसा कैसा क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। और मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, मैंने साथ तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बया है जिसका बया नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, महबूब तेरा रब, तेरे रब ने तुझे कभी मकरू नहीं जाना, तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। अब पता चला वो रब कौन है, और वो रब रब्बे मोहम्मद है, वो रब रब्बे मोहम्मद है। बल्कि एक बात कह दूं, हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं कि ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं, तवज्जो है, तौहीद का अकीदा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस शान के साथ मुजद्दिद अल-फसानी ने फैलाया, किसी के हिस्से में ना आया। मुजद्दिद साहब कहते हैं अल्लाह की इबादत मैं इसलिए करता हूं कि वो रब्बे मोहम्मद अस्त, कि वो मेरे मोहम्मद का खुदा है, वो मेरे मोहम्मद का खुदा है। और खुदाए मोहम्मद के बारे में पैगामे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि वो हर वक्त तुम्हें देख रहा है। तवज्जो, हर वक्त देख रहा है, इसलिए कि जो सो जाए वो खुदा नहीं होता, जिसको ऊँग आए वो खुदा नहीं होता। और हमारा अल्लाह वो है सिनतुं वला नौम, उसको ऊँग भी नहीं आती, उसको नींद भी नहीं आती। रात की तारीकी में गुनाह करने वालों अल्लाह देख रहा है। ये तसव्वुर इस्लाम का बुनियादी तसव्वुर। दिन के उजाले में शराब की बोतलें अपने हलक के नीचे उतारने वालों, अगर कमरों में छुप करके तुम नशा कर रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नरम नरम कद्दों पे लेट कर अगर किसी खूबसूरत की जुल्फों के असीर बन रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। किसी की जेब काट रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। माँ बाप को सता रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अकबर, हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल वो देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अब पूछना चाहता हूँ, जिस बंदे के दिल में ये तसव्वुर पैदा हो जाए अल्लाह देख रहा है, अब्बा देख रहे हैं तो इंसान के हाथों से सिगरेट गिर जाती है, अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर का यकीन रखने वाला जिना के अड्डे पे कैसे जा सकता है, शराब के अड्डे पे कैसे जा सकता है, जुआ के अड्डे पे कैसे जा सकता है, गंदी फिल्में कैसे देख सकता है। आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी माजरत के साथ, रुद्रपुर वालों, अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो और ये लिख दिया जाए आप सीसीटीवी कैमरे की जद में है, जैसा कि जगह जगह लिखा होता है, आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा गौर करना मेरी कौम के जवानों। मेरे पास अल्फाज का जखीरा नहीं, मेरे पास मज़ामीन की भरमार नहीं, फकीर बेनवा दिल के दर्द के तौर पर आपके दिलों के दरवाजे पर एक दर्द उंडेलना चाहता है। लिखा है आप सीसीटीवी कैमरे की जद में है और आप गुटखा खा रहे हैं, आप पान खा रहे हैं। आप अंदाजा करें आपके मुंह में थूक जमा हो जाए,
اور نظر پڑے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں تو بولو وہاں تھوکتے ہو، وہاں گٹکے کا تھوک تھوکتے ہو، وہاں پان کا تھوک اگال تھوکتے ہو۔ حیرت ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، یعنی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں لے کر، تو وہاں تھوکتے تک نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو۔ اب سنو، سرکار غوث پاک کا ذکر ہو رہا تھا، وہی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو بندوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، جو بندوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے جیسا کہ میں اور آپ کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب دیکھ رہے ہیں، نگاہیں نیچی، علامہ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں، کسی کی جیب پہ ہاتھ نہیں، علامہ زاہد دیکھ رہے ہیں، میاں دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پیئیں گے کیونکہ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ بندے دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے رشوت کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے سود کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں چپل اور سبزی بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جو قوم اللہ کی قدر نہ کرے اس قوم کی کیا قدر ہوگی؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، تھوکتے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ غوث پاک فرما رہے ہیں جو لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ یہ غوث پاک کا مسلک ہے۔ قادری بنتے ہو سو کارڈ قادری، خود ساختہ قادری۔ قادریت کپڑے پکڑ کر نہیں ملتی، قادریت صرف رسمی طور پہ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نہیں ملتی، قادریت چند کلمات پڑھنے سے نہیں ملتی، قادریت سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کو جب تک کہ حرز جان نہ بنا لیا جائے اس وقت تک کہ قادریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قادریت اتنی سستی اور آسان ہوتی تو 14ویں صدی کا مجدد 1200 سے زائد کتابوں کا مصنف یہ دعا نہ کرتا قادری کر، قادری کر، پھر کر پر بات ختم نہیں کی، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، مطلب قادریت جنت کی ضمانت ہے، اسی لیے تو قادریت پر اٹھنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ جانتے ہیں جہاں قادریت ہوگی وہاں جہنم نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں جنت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی اللہ وہاں امن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں سلامتی ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں خدا کی رحمت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں رسول کا دامن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں ولیوں کی عنایت ہوگی۔ اور قادریت آئے گی کہاں؟ جہاں گناہ ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے نمازی پن ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے خوفی ہوگی وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو وقت کا مجدد 1200 سے زائد کتابیں لکھ کر بھی پہلے قادری بننے کی دعا، بے شک، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ غوث پاک فرماتے وہ زندیق ہے، زندیق جو لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا اور اکیلے میں کرتا۔ لوگوں نے کہا اکیلے میں گناہ کر کے کوئی زندیق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے لوگوں کے سامنے گناہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سا دروازہ تم نے بنایا جو خدا اور بندے کے درمیان کھلتا اور تم اس کو بند کر دو؟ ہے کوئی ایسا دروازہ؟ ہے کوئی ایسا باب؟ تو غوث پاک فرماتے جو بندوں کی وجہ سے گناہ چھوڑے اور خدا کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے وہ زندیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہو، مسلمان بھی نہیں ہو۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے یہ مانتے ہو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ اور اگر گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہے معاذ اللہ تو پھر مسلمان کیسے؟
ایک حدیث سنیے. ایک حبشی بارگاہ رسالت میں جلوگر ہے. حضور کی محفل میں ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب کوئی گناہ کرتا ہے گناہ تو اللہ اس کو دیکھتا ہے. کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے, کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے. اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں گناہ کر رہا تھا, جب میں نے کوئی گناہ کیا, کوئی برائی کی, تو کیا اللہ نے اس کو دیکھا, میرے رب نے اس کو دیکھا؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا ہاں تم جو کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. غور فرمائیں, اس حبشی نے سنا کہ میں نے جب گناہ کیا تو اللہ نے مجھے دیکھا, دیکھ لیا. کہا ہاں تم جو کام کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. بس اتنا سننا تھا. اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پہ گر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا. لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی خشیت اور خدا کے خوف کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی. روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس حبشی کی زیارت کر لو, کیونکہ اللہ کی خشیت میں اس کی جان نکل گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں, اپنی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم سب بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, ٹیچر بنے, یہ بنے, خطیب بنے, ادیب بنے, نقیب بنے, سب بن گئے. لیکن کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے بندے بھی بنے؟ بندے کو تو تصور ہے اللہ دیکھ رہا ہے, رب دیکھ رہا ہے, قادر و قیوم دیکھ رہا ہے. اور پھر سوچو تو صحیح, اللہ اکبر, بزرگان دین کے حالات کیا تھے. آئیے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں ان کی خشیت کا عالم کیا, ان کے خوف کا عالم کیا. یاد رکھنا آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے, ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھتے ہیں تب ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, سیریلوں میں جذباتی مناظر دیکھتے ہیں تو بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, 500 کی نوٹ گم ہو جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کوئی مر جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں, سب کو یاد کر کے, غموں کو یاد کر کے, ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر روتے ہو, کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے؟ کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی روئے؟ کیا کبھی خدا کی خشیت سے بھی روئے؟ مجھے بتاؤ. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے. میں کہتا ہوں جب تک راتوں کو رونے والے تھے تب تک ہم بادشاہ تھے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم آقا تھے اب ہم گداگری کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جب تک مسلمان خدا کی خشیت سے روتا رہا, جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا. بلکہ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ, کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی, وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے, ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے, اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. مجھے افسوس ہے میری قوم کو سیریلوں پر تو رونا آتا ہے, میری قوم کو ہیرو ہیروئن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے, میری قوم کو اپنے اعمال پر رونا کیوں نہیں آتا؟ آج یہ آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے, ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے. ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے, ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے. آؤ آپ کو بتاؤں, ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور دوران نماز عشاء آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ سورت پڑھتے ہیں. کیا ہے اس سورت کا
مطلب بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈکشنری لے کر بیٹھتے ہو، لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آپ کو بتاؤں حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ، کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو، اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنی تباہی اپنی اوقات، اپنے حالات، اپنے معاملات کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے، دعا سنتا ہے، ڈسپلین دیکھتا ہے، اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں۔ دعا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ پتہ نہیں۔ امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب آپ پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا؟ نہیں پتہ مجھے۔ دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ۔ اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو، جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، دنیا کی آفسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی، کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟ ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی، آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کے یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے۔ اور ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور بعض تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا۔ مولانا عبدالکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عبدالکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا، تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے، آداب تلاوت میں سے، لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش الہانی سے پڑھ لیا۔ آپ کو پتہ ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے، حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے، جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو، رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو۔ لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں، قرآن سنتے نہیں، اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے، ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے۔ امام اعظم ہمارے امام، کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں، وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بابا ہمارے پڑوس کے آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا۔ تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا۔
وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی، میرا امام کہہ کے پکار۔ داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں۔ غریب نواز جب ہند آنے لگے، مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا، ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا۔ کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں۔ وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ ہستی کروڑوں حنفیوں کے امام، غریب نواز کے امام، امام اعظم، محبوب الہی کے امام، امام اعظم، صابر پاک کے امام، امام اعظم، بختیار کاکی کے امام، امام اعظم، مجدد الفسانی کے امام، امام اعظم، امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام کے امام، امام اعظم۔ میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں، وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی سورت پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا۔ کیا مطلب؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے سنی جوانوں، تم میدان محشر کا ذکر سن کر کے میرے بھولے بھالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے عزیز، میری قوم کے جوان، جو اسٹیجوں سے تجھے مفت کی جنت بانٹی جاتی ہے، بانٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تو لینے والا بھی دھوکے میں ہے۔ واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ۔ میں چہروں کا مخالف نہیں، اس قدر تو نادانی نہ فرمائیں جو قوم فجر کی نماز سے غائب، جو قوم ظہر کی نماز سے غافل، جو قوم عصر کی نماز کو کھیل کود میں ترک کر دے، جو قوم اپنی ماں باپ کو مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، جو قوم اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دے، جو قوم اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں پا کر کے اس کو چمچوں سے، مشینوں سے اور آلات کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دے۔ اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں درندگی کی حد ہو گئی۔ مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ کس قدر درندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بتوں کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آ سکے۔ آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پتہ کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت۔ اللہ اکبر۔ جو قوم سود پہ دلیر ہوتی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا۔ کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک کون؟ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجمل فاصل ہے یا غوث۔ اللہ اکبر۔ الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ
حاصل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے، اس غوث پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم، وہ غوث پاک، ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا، اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، کچھ تو خیال کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو۔ یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آئیں گے زمین پر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خبر دے گی، کائے کی؟ زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا زمین بولے گی۔ رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی۔ جن اعضاء سے گناہ کرتے وہ اعضاء گواہی دیں گے۔ فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے، اللہ اکبر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ علماء موجود ہے، عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے، سمجھانے کی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ یہ نہیں فرماتا جو تو نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں، آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے۔ مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی، دکھائی، خیرًا یرا، 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 دکھائی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں۔ ایک بندہ، اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ، پاکٹ مارتا ہے، جلسے میں آ کے خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے۔ حضرت نہیں، میں نے نہیں مارا۔ 4 لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت، میں نے نہیں مارا۔ کیا کر لوگے؟ کچھ نہیں، بھئی جھوٹ کا منہ کون پکڑے؟ لیکن اب سمجھو، کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی۔ توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو۔ اب پاکٹ مار رہا تھا، حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، رک، ابھی رک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ۔ بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے، اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا۔ دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو، یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے، تو
نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا, ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں, جو رات کو فری میں بات کرتے ہو گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے, اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے. جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا, اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. لڑکی بھی کسی کے ساتھ, لڑکا بھی کسی کے ساتھ, اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ. آپ کہیں گے بے وفا, میں نے کہا بالکل. آپ سے پوچھتا ہوں, جو ماں کی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے, رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک گندی باتیں کری, وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول, جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی, وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی سرفیرہ یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا, اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے, وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا, قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو, اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیزوں, میری قوم کے جوانوں, تھوڑا تصور کرو, قیامت کا دن ہے, قیامت کا منظر ہے. اللہ اکبر, 10-20 لوگوں کے درمیان, 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں, اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر, اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے, میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو, اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے. اگر ایک ہفتے کی میرے سفر کی رودات, میرا سونا, میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے, کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے, کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی, منہ کھلتا ہے, آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے, بال کیسے ہو جاتے ہیں. حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں, جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے, آنکھ میں کیچڑ آ جائے, بال بکھر جائیں, یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے. تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو, جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو, اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے, وہاں صحابہ بھی ہوں گے, وہاں اولیاء بھی ہوں گے, وہاں نیک بھی ہوں گے, وہاں بد بھی ہوں گے. مسلمانوں اپنا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح, غفلت کتنی غفلت ہے, غفلت کتنی غفلت ہے. اللہ اکبر, وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں. ایک روایت سن لے, اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے. اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا. آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے, پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی. کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ان کی امی اللہ کی بیوی ہے. بولو معاذ اللہ. ٹھیک, یہ بات انہوں نے کہی. اب یہ عقیدہ چل پڑا, قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا. توجہ کرنا, قیامت کیا ہے, دھیان دینا. اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی, تھوڑی دیر بس, زیادہ نہیں. اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا. ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے. توجہ کریں, دھیان دیں. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام, ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم, گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی. اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا. ہر نبی معصوم, ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولی, تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں. اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے. ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے. کفر ہے, کفر, مکمل کفر. ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی, یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر. لیکن سنو, وہ عیسیٰ کلمت اللہ, روح اللہ, کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے. ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. اور حساب لینے کے لیے نہیں, بہت توجہ کرنا, حساب لینے کے لیے نہیں, ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے.
اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے۔ حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے۔ لیکن اب سنو، ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں ہم اپنے آپ پہ روئیں۔ جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو۔ اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑیں گے۔ الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی۔ جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ جنہوں نے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی، میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے، پہاڑ بھی پگھل جائے۔ اپنے آپ پر رحم تو کرو۔ مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو، لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم ہے، کم۔ جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے، بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو۔ میرے بھائی کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے۔ اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اے جم کرنے والے میرے جوان، تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے، جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا۔ حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا۔ تو حضرت کعب نے کہا، امیر المومنین جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے عرض کریں گے، مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں۔ وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ اس دن کا حال ہوگا، اور قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی، وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے، وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے، قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔
ہوگی, کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن, مگر اللہ جس کو اذن دے, اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا, وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, یہ قیامت کا منظر ہے, یہ قیامت کا حال ہے. قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر دلیر ہو رہے ہو. ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے, میں نہیں پہچانتی, اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے, میں نہیں پہچانتی. اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا. یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, تمہارے جتنے پکے دوست ہیں. الاخلاء فرمایا, اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء, اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو. ایک بات کہہ دوں, آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے. ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں پکا دوست. اور پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اگر دوست کہے آگ میں کود, پھر اس کو کودنا ہی ہے, یہ خلیل. دوست کا ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر, چھری کے نیچے, خلیل کو رکھ دینا چاہیے. دوست کا یہ کرنا ہے, بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں, خلیل کو کرنا چاہیے. یہ خلیل ہوتا ہے, خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی, خلیل اس کو کہتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے, حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے, جتنے گہرے دوست, یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے, ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو. ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے, کیا بن جائیں گے؟ عدو, دشمن بن جائیں گے, دشمن. قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے, کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا, کوئی کام نہیں آئے گا نا. ہم کہتے ہیں ابھی آیت پوری نہیں ہوئی. آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو. یہودی یہی کرتے تھے کہ اپنے مقصد کی توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے. لیکن یہ اسلام ہے, یہاں ادھورا قرآن نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, سارے تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. مولا کوئی کام بھی آئے گا تو کہتا ہے الا المتقون, جو متقی ہے وہ کام آئیں گے. مولا اور سمجھا متقی کا مطلب کیا, تو کہا ان اولیاؤہ الا المتقون, جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے. پتا چلا جہاں تمہارے دوست دشمن بنیں گے وہاں تمہیں اللہ کے ولی کام آئیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو ولیوں سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ ولی کام آئیں گے. اور ہمارے گوشت تو متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہے. میرے امام کہتے غوث اعظم امام متقا ونکا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سے. بے شک سبحان جب اللہ. رشتہ جوڑا, فلم والوں سے جوڑا, زنا والوں سے جوڑا, شراب والوں سے جوڑا, گناہ والوں سے جوڑا, گندی فلم والوں سے جوڑا, نشہ والوں سے, یہ سب دشمن بنیں گے. غوث پاک سے کہاں جوڑا؟ کہا نہیں مولانا جوڑا نا. کہا کیسے جوڑا؟ تو کہا میں تو مرید ہوا قادری سے. میں نے کہا میں تو کوئی شک نہیں کرتا آپ پہ, لیکن میں قادریت کو اتنا جانتا ہوں, اشارہ دے رہا ہوں, واقعہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے, مجھے بات ختم کرنا ہے. کہا کیا؟ غوث پاک کا دامن پکڑا. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا دامن؟ ہاں پکڑا. میں کہا میں نہیں جانتا تجھے, تو کیا ہے, مجھے دل کے حالات نہیں پتا, لیکن میں نے کچھ بزرگوں سے سنا ہے. کہا کیا سنا؟ ایک چور تھا, چوری کرنے نکلا, کچھ نہیں ملا. غوث پاک دبلے پتلے, چوڑا سینہ, گول چہرہ, بھویں ملی ہوئی, پتلی پتلی, بڑی بڑی آنکھیں, خوبصورت چہرہ. اور اگر اس کو بیان کر دے دو مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا. وہ وجود دیکھا, پیچھے سے چور آیا, کہا شیخ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے, اتنے مہنگے پہنتے تھے, اخیر عمر میں بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے تھے, اتنے مہنگے. سوچا کہ حضرت اکیلے جا رہے ہیں, پیچھے سے کپڑے ہی اتار لوں, جبہ اتار لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا. پیچھے سے جیسے ہی جبہ پکڑا, میرے مرشد غوث پاک نے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے.
मुरीद होने के लिए नहीं पकड़ा, जुब्बा चुराने के लिए पकड़ा था। नियत अच्छी नहीं थी लेकिन पकड़ा जरूर था, पकड़ा था। गौस पाक ने कहा मौला मेरा जुब्बा दामन पकड़ा है, लाज रखना। अभी गर्दन पीछे ना घूमी थी कि खुदा ने मकाम कुतुबियत अता फरमा दी। गौस पाक का दामन चोर पकड़ ले वो कुतुब बनता है। आपने कैसा दामन पकड़ा है मेरे अजीज कि आप नमाजी भी ना बन सके। दामने गौस में कोई कमी नहीं है। फराड तुम कर रहे, चिटिंग तुम कर रहे, नहीं कर रहे। मैं तो इतना जानता हूं कि दामन पकड़ने वाला कुतुब बनता है। अरे घर में चोरी करने के लिए आ जाए, लोग कहते चोर को कुतुब बनाए। मैंने कहा आने वाले को ना बताया कि जो मेरे घर में आ जाए, तवज्जो करे। घर में आने वालों को कुतुब बनाते, सिलसिले में आने वालों को क्या बनाएंगे? कोई आए तो ना, हम तो माइल बकरम है, कोई साइली नहीं। राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिली नहीं। आला हज़रत से पूछा कि आप तो बहुत सारे उलूम पढ़ने नहीं गए, ये बैठे बैठे बोलते कहां से हो? तो कहा बगदाद वाले का, बगदाद वाले का करम है। जब लोग सच्चे दिल से सिलसिले में दाखिल होते हैं तो कुछ उलूम बगैर पढ़े हुए भी अता किए जाते हैं। आप हैं क्या? और यहां हाल ये है कि कादरी बन गए, सूरह फातिहा तलफ्फुज़ से पढ़ना ना आई। हम कहां हैं मेरे भाई? कितना रोना रोए। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था, क़यामत का दिन, क़यामत का दिन इमाम आज़म वो सूरत की तिलावत करते और आंखों से टप टप आंसू बहते, सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर होती है, सलाम फेरा और नमाज पूरी करने के बाद वही तसव्वुर, क़यामत क़यामत और क़यामत। दाढ़ी पकड़ करके कहते अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम कर ले, नोमान के बुढ़ापे पे रहम कर दे। सफेद दाढ़ी मेरी देख मौला, मैं तेरा अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मुझसे क्या पूछेगा और मैं तुझे क्या जवाब दूं? मैं एक बात आपसे कहता हूं मेरे भाई, अगर अल्लाह हमारे गुनाह का नहीं हमारी नेकियों का भी हिसाब ले ले तो हम अपनी नेकियों का भी हिसाब नहीं दे सकते। हम अपनी नेकी का भी हिसाब देने के काबिल नहीं। हम गुनाहों पे कितने दिलेर हो गए, अपनी आखिरत के दुश्मन हुए। 61 कुरान खत्म करने वाला इमाम, 61 कुरान खत्म, जिसको रसूलुल्लाह ने इमाम फरमाया। दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा, मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर किसी को सहारा देकर लेकर जा रहे हैं। मैंने पूछा आका ये कौन है? तो कहा ये तेरा इमाम है। हुजूर जिसको इमाम फरमाए तेरा इमाम है। वो दाढ़ी पकड़ के रात को कहते अल्लाह नोमान से तो क्या पूछेगा, नोमान तुझे क्या जवाब देगा? नोमान के बुढ़ापे पे रो रहे, टप टप आंसू जा। मस्जिद का खादिम आता है चिराग बुझाने के लिए, देख रहे रो रहे। पूरी रात गुजर गई। रात के आखिरी पहर में मौज़िन और वो मस्जिद का खादिम उसके पैरों की आहट सुनी, चेहरे से आंसू पोंछे, पलट के देखा क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? ऐ मौज़िन मस्जिद के दरवाजे बंद करने का वक्त आ गया। मौज़िन ने कहा हुजूर बंद करने का वक्त नहीं, सुबह हो गई, अब तो मस्जिद के दरवाजे खोलने का वक्त आ गया। कहा रे हाँ हजरत, मैं बार बार आता रहा, आप रोते थे मैं वापस चला जाता था, आप रोते थे वापस चला जाता। मेरे और आप जैसा आदमी होता सीना फिर चौड़ा होता। मतलब मेरे मौज़िन ने मुझे रोते हुए देख लिया। कितना इंसान आज का गवार और मक्कार है, नेकी करता है तो दिखा के और गुनाह करता है तो छुपा के। इमाम से कहा इमाम मस्जिद बंद करने का नहीं बल्कि खोलने का वक्त आ गया। इमाम ने फरमाया तूने मेरा रोना देख लिया? तूने मेरा रोना? हाँ देख लिया। अल्लाह की कसम दे के कहता हूं जब तक मैं जिंदा रहूं ये वाकया किसी से बयान मत करना, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मेरी जिंदगी में तूने बयान कर दिया तो कहीं कयामत के दिन ये ना कहा जाए कि नोमान रोता मेरे लिए था और दूसरों को बता दिया करता था। ये अल्लाह वाले थे, तब तक हम बादशाह थे। आखिरी बात, बस आखिरी बात, गुनाहों से छुटकारा पाना है। एक तसव्वुर करो अल्लाह देख रहा है। अगर इस तसव्वुर के साथ एक गुनाह छोड़ दिया जिंदगी में, एक गुनाह उसका फायदा क्या है? बस उसी पे बात मुकम्मल। अल्लाह देख रहा है, एक गुनाह छोड़ दिया। एक हदीस है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी का तज़किरा हमारे भाई अल्लामा गुफरान साहब बड़े खूबसूरत पैराए में कर रहे थे।
علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ رسول اللہ کو اتنا پسند تھا، حضور کی پسند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات اختتام پر، اب پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ ایک بات یاد رکھنا، اس کو سن کر یاد کر کے جانا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور سے میں نے چھوٹی عمر کے باوجود کم سے کم 7 مرتبہ سنا، کم و بیش 7، یعنی حضور سے بچپنے میں 7 بار، تو بڑی عمر کے صحابہ نے کتنا سنا ہوگا۔ اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کو گناہ کی لت پڑی تھی، عادت پڑی تھی، گناہ میں لت پت تھا وہ۔ مطلب کیا؟ مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تشریح کے طور پہ، یعنی اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر دن اس کے بستر پہ کوئی نیا حسن چاہیے تھا، کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی، دن کو وہ ڈھونڈتا رہتا کون سا نیا حسن و جمال شباب ملے گا، پٹا پھسلا کے لاتا، بدی کرتا، ہر گناہ کرتا، ہر گناہ۔ بنی اسرائیل میں مشہور تھا گناہ گار۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ محلے کے لوگوں سے مانگ رہی ہے مجھے کچھ قرض دے دو، پیسہ دے دو، قرض دے دو، کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا۔ کفل نے سوچا آج یہ مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، نہیں دے رہے، آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اتنی بات یاد رکھنا، تھوڑا سا اس پہ میرا تھوڑا تبصرہ سن لیں۔ مجبوری انسان کو کہیں تک بھی لے جا سکتی ہے۔ سنیو مسلمانوں، آج تم یہ رونا روتے ہو نا جلسوں میں، کانفرنسوں میں، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم کسی بیٹی کو بھاگنے کا شوق نہیں ہے، ہم نے بچیوں کو مجبور کیا ہے۔ جب تم بغیر جہیز کی شادی نہیں کرتے، اس کے غریب ماں باپ کے پاس تمہیں بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں جب پیسے نہیں ہوتے، اور وہ بچیاں 35 سال کی عمر میں گھر میں پڑی رہتی ہے، تو مجبوراً پھر وہ اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی ہے۔ کتنے ظالم ہو گئے تم، کتنے ظالم ہو گئے، 1 لاکھ کی چادر قبروں پر، پیر کی قبر پہ چڑھاتے ہو، اور بیٹیوں کے سر کی چادروں کا خیال نہیں کرتے۔ میرے پیر کو 1 لاکھ کی چادر ریا کے طور پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیر اگر واقعی اللہ کو راضی کر چکا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس سے بہتر لباس خدا نے اس کو عطا کر دیا۔ میں چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، میں موروثی سنی والحمدللہ اور فکر رضا کا ہر لمحہ پابند ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چادر 1 لاکھ کی چڑھانے کی بجائے 100 روپے کی چڑھا دے، اور وہ 90,000 اور مزید 900 جو روپیے تیرے پاس بچ گئے ہیں، اس سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا جہیز کا انتظام اپنے پیر کے نام پہ کر دے۔ اس 1 لاکھ کی چادر سے تیرا پیر جتنا خوش نہیں ہوگا، اس غریب کے سر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ واللہ ہمارے ولیوں کو نہ ہماری گھاگھر کی ضرورت، نہ ہماری چادر کی ضرورت، نہ ہمارے گنبد کی ضرورت، نہ ہمارے مینار کی ضرورت، یہ تو ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے جو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے دل میں تو رسول اللہ کی امت کا درد اتنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ولیوں کا درد؟ محبوب الہی اس وقت 200 روپے کے حساب سے محبوب الہی کے لنگر کا خرچہ تھا۔ بادشاہ نے سنا 200 روپے یہ خرچہ کرتے ہیں لنگر پہ، تو اپنے سپاہیوں کو کہا محمد احمد کے پاس، نظام الدین کے پاس تم جاتے ہو، اس کو چڑھاتے ہو نذرانے دے دے کر، اور وہ خرچہ کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور وہ اپنی بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں۔ آج کے بعد کوئی ان کو نذرانہ نہیں دے گا، بادشاہ کا کوئی آدمی وہاں نہیں جائے گا۔ میرے محبوب الہی سلطان المشائخ کو پاس بات پہنچی، کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے نذرانوں پر، ہمارے سپاہیوں کے نذرانوں پہ لنگر کھلا کے بھیڑ اکٹھا کرتے ہو۔ محبوب الہی نے فرمایا آج کے بعد لنگر کا خرچہ ڈبل کر دیا جائے، تاکہ اس بدبخت کو پتا چلے میں نذرانوں پر لنگر نہیں کرتا، خدا کی عطا پر کرتا ہوں۔
واہ بے شک اور جب لنگر آپ کے سامنے جب سب کو کھلا کر آخری میں محبوب الہی کے آگے لا کے رکھا جاتا تو لنگر دیکھ کر کے روتے اور رو کے کہتے لے جاؤ. ہو سکتا ہے جمنا کے کنارے کوئی بھوکا انسان پڑا ہوگا. اگر وہ بھوکا پڑا اور میں نے کھا لیا تو قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. نظام الدین میری امت کا کوئی فرد بھوکا جمنا کے کنارے پڑا تھا اور تو پیٹ بھر کے سو گیا تھا, جاؤ ڈھونڈ لو, ہو سکتا ہے کوئی مل جائے تو اس کو کھلا دو. ان کے دلوں میں تو امت کا اتنا درد ہے, رسول اللہ کی امت کا. اگر تم ان حضور کی امت کے لیے کام کرو گے, ان کے لیے اسکولیں بناؤ گے, کالجز بناؤ گے, ہاسپٹلس بناؤ گے, آپ کو کہتا ہوں اپنے پیر کے نام پر اگر 10 لڑکوں کی فیس بھرنے کا ذمہ آپ لے لیں اسکول کی اور غریبوں کے حوالے سے ان کو تعلیم یافتہ کرو تو پھر کتنا بڑا کام ہوگا. یہ اللہ والے ہماری سوچ والے نہیں تھے, ان کی سوچ بڑی اعلیٰ تھی. یہ اپنے لیے نہیں میرے بھائی, وہ اوروں کے لیے, قوم کے لیے جیتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کی بھلائی کا منصوبہ نہ بنائے فلیسا منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اوروں کے لیے جینا سیکھو اور رسومات سے نکل کر حقائق کی طرف آؤ. بہت رسموں میں ڈوب گئے, حقیقتوں کی طرف آؤ, حقائق کی طرف آؤ. بے شمار یتیم بچے اسکول کی فیس نہ بھر کے, غریب بچے وہ پیچھے ہو رہے ہیں, اور ایک بندہ جاہل ہوتا ہے 3 نسلیں تباہ ہوتی ہے, 4 نسلیں تباہ ہوتی ہے. کسی ایک کو سہارا دے دو گے تو تمہارے اندر بھی کئی پڑھے لکھے پیدا ہوں گے, ایک کو پڑھاؤ گے, آگے بڑھاؤ گے تو کئی نسلیں سنور جائے گی. بہرحال بات سمیٹ لوں تو یہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کبھی کبھی قوم کو غربت سے نکالو, خود بھی نکلو, کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. اور یاد رکھنا قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. یہ بات سن لیں, قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی پھرتے رہتے ہیں, لیکن قرضہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے. اور حدیث پاک ہے, آپ نے, میں سمجھانے کے لیے اس کی مفہوم کے طور پر, آپ نے کسی کو 500 کا قرضہ دیا, اب جب تک وہ لوٹائے گا نہیں, روزانہ 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. قرضہ دو گے تو سود ختم ہوگا, لیکن میری قوم پر بھی کون ماتم کرے گا؟ دینے والے دیتے نہیں قرضہ, اور اگر کوئی شریف انسان دے دے تو لوگ واپس نہیں کرتے, اور جو واپس نہیں کرتے ذرا وہ بھی سن لیں. ایک جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے رکھا گیا. حضور علیہ السلام جنازے پہ کھڑے ہوئے, پیچھے ہٹے, کہا تم میں سے کوئی پڑھا دو اس کا جنازہ, میں نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے, جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لے کر کے ہڑپ کر رہے ہو. مسلمانوں کا حال تو یہی ہے نا کہ ان کو دے کر تو دیکھو, داڑیاں بھی خوبصورت ہے, ٹوپیاں بھی خوبصورت ہے, کپڑے ہی بڑے اچھے ہیں, لیکن لین دین کے معاملے میں کیا حالات ہے ذرا دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر قرضہ باقی ہے, میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. مولا کائنات آ گئے, یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے. آقا اتنی رقم پہ یہ آپ کے پڑھانے سے محروم رہے گا؟ حضور آپ گواہ رہیں, اس کا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں, اس کو سبکدوش کرتا ہوں, آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. اور مولا کائنات کی اس وقت معاشی پوزیشن کیا تھی؟ یہ نہ سمجھنا کہ بڑے تاجر تھے, یہ ایک دوسرے کا قرضہ اپنے ذمے لے رہے. وہ علی کون جو یہودی کے باغ کو پانی دے کر کے پیسہ کماتے. یعنی حالات یہ تھے, 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا, لیکن ایک مسلمان کی خیرخواہی کتنی کہ حضور آپ اس کو اس برکت سے محروم نہ فرمائیں, اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. کہاں تھے ہم لوگ, کہاں چلے گئے؟ تو بہرحال بچیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے, بھاگ رہی ہے, یہ یہی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, کفل نے دیکھا, یہیں سے چلے تھے اب وہیں ختم کرتے. کفل نے دیکھا لڑکی قرضہ مانگ رہی, کسی نے نہیں دیا, انتظار کیا, اے لڑکی کیا ہے؟ کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی, میں نے مانگا کسی شریف نے نہیں دیا. تو کہا اچھا یہ لے, اس کی جھولی بھر دی. مولا علی فرماتے مولا کائنات انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, انسان احسان کا بندہ. اس نے اپنے دامن میں پیسے سمیٹے اور تشکر کی نگاہ سے دیکھا, سمجھ گیا کیف, تیر نشانے پہ لگا. اے لڑکی میں نے جو تجھے پیسے دیے نا اس کا عوض نہیں مانگتا, بس اتنا کر دے کہ میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا. وہ لڑکی جی گئی, ساتھ ہو گئی ساتھ. ہاں
ایسے ہی بچیاں کسی کے سامنے سرنڈر ہوتی ہیں، جب قوم مدد نہیں کرتی تو یہی حالات ہوتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی بچیوں کا کون خیال کرے گا؟ خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ غوث پاک نے ایک دن پوچھا، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے، عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر، شکستہ دلوں میں تلاش کر، وہیں پالے گا۔ اللہ اکبر۔ غریبوں کا خیال کرنا سیکھو، صرف کما کر اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے۔ اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بڑوں کی محفل میں شادی کے خرچوں پہ تو بات ہوتی ہے، شادی کا خرچہ کم کرو، یہ خرچہ کم کرو، وہ خرچہ کم کرو۔ میں آج رودرپور میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں، جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو۔ ہاں، جلسوں کا خرچہ بھی کم، جہاں نئی ضرورت ہے نا وہاں نہیں کرے۔ میں جاتا ہوں، یہاں ایسا نہیں ہوا، ماشاءاللہ علامہ زاہد صاحب دانشور آدمی ہے، نہیں کیا، اچھا کیا۔ میں نے ایک محفل میں 150 ہار بھی پہناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، مجھے پہنا ہے، کمیٹی کا ہر آدمی ہار پہناتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک سے کام چل سکتا تھا نا۔ مسجد کے امام لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یار ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک خطیب کو 150 ہار پہنا رہے ہیں، اور وہ بندہ پورا مہینہ امامت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے، ہم اس کو 5000 سے آگے نہیں بڑھتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کتنی حیرت کی بات۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ 2 کوڑی کا امام، یہ 2 کوڑی کا۔ میں کہتا ہوں کتنا غصہ آتا ہے، 2 کوڑی کا امام جس کو کہتے ہو نا تم، نادان، تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس امام نے خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول نہ کروایا ہوتا۔ تیرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوتا اگر اس امام نے آگے بڑھ کر جنازہ نہ پڑھایا ہوتا۔ اماموں کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اذان دینے یہی آئے گا، باپ مرے گا تو جنازہ پڑھانے یہی آئے گا، نکاح پڑھانے یہی آئے گا، اور پریشان ہو جاؤ گے کسی نے سحر جادو کر دیا تو تعویذ بھی یہیں سے لیں گے۔ لیکن ان کی قدر کتنی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے رحم کرو۔ اگر جلسے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے جو چاہو کرو، اور اگر انقلاب کے لیے کیا ہے تو فقیر کے ان جملوں پہ غور کرنا، غریبوں کا خیال کرنا اور اماموں کا خیال کرنا۔ اور ایک بات بھی کہہ دوں، آج ماہرہ متارک میں عرس قاسمی تھا، بہت مرتبہ ہمارے سرکاروں نے یہ بات کہی، اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی، میری برادری میں شادی، میں یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو، یہ نہیں کہ میری برادری میں بیچیاں پڑی ہے، یار کسی بھی برادری میں کر لو، اگر ایمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، کسی بھی برادری سے لے کر کے آؤ، کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے۔ امام حسین نے کس کے ساتھ پہلا نکاح کیا؟ امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کے نسب کے برابر تو کسی کا نسب ہے ہی نہیں، رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں۔ میرے امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی، شہزادی توجہ کرنا، تھی شہزادی لیکن بن کر کنیز آئی تھی، اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی۔ آپ نے آزاد کیا، آزاد کر کے نکاح کیا، اور نکاح کر کے پھر اسی شہر بانوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی شہزادی، پھر کہہ رہا ہوں شہزادی ہونے سے انکار نہیں، غلط مفہوم کوئی نہ دے، لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی، مگر کنیز بنی ہوئی کو آزاد کر کے نکاح میں لیا، اور پھر اس کے بعد کے سارے اماموں کی ماں بنا دی۔ آپ کہاں ہیں؟ میری برادری، میری برادری، پھر برادری کرنے تو حال کیا ہو رہا ہے سوچو، خیال کرو، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تو بہرحال سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے، لیکن بات اینڈ کو پہنچتی ہے کیا؟ کفل نے کہا، لڑکی میں نے تجھے جو پیسے دیے نا، ایک ہی مطالبہ، میرے گھر چل کے بیٹھ جا میرے ساتھ تھوڑی۔ وہ احسان کے تلے دب چکی تھی، چلی گئی، بیٹھی تو یہ سب دروازے کھڑکی بند کر کے کھسکنے لگا۔ جب کھسک کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا،
کہا لڑکی تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تیرا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، سپورٹ نہیں کیا، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان سے ڈر رہی ہے؟ اور وہ کیوں ڈر رہی ہے؟ میں نے تو سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کفل میں جانتی ہوں، توجہ کریں، بطور مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں، لڑکی کہنا میں جانتی ہوں تو نے یہ گناہ بہت مرتبہ کیا جو تو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ گناہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا۔ کیفل لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔